امریکہ اور اسرائیل جنگ بڑھانے سے باز رہیں، پورا خطہ امریکہ اور اسرائیل کے لیے دوزخ بنا دیں گے۔ ایران کے خاتم الانبیاء سینٹرل ہیڈ کوارٹرز کے ترجمان ابراہیم ذوالفقاری نے بھی امریکی صدر کو خبردار کر دیا، کہا ایران کی شکست کا وہم دلدل میں بدل گیا، امریکہ دھنسے گا، مزید جارحیت کا جواب پورے خطے میں شدید رد عمل کی صورت میں دیا جائے گا۔ امریکی جرنیلوں کے بجائے صدر ٹرمپ کو برطرف کیا جائے۔ ایران کی اعلیٰ عہدیدار محسن رضائی کا بیان، کہا کہ امریکہ کا دعویٰ ہے کہ ایرانی فضائی دفاعی نظام تباہ کر دیا، ایک جھوٹ ہے۔ بہتر ہوتا کہ فوجی کمانڈرز کی بجائے ٹرمپ کو ہی برطرف کر دیا جائے۔ ہم اس جنگ کے لیے برسوں سے تیار رہے ہیں اور سرپرائز ابھی جاری ہے۔ مذاکرات کے لیے اسلام آباد جانے سے کبھی انکار نہیں کیا، ایران کے موقف کو امریکی میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا پاکستان سے اظہار تشکر، سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا، ہم ثالثی کی پاکستانی کوششوں پر شکر گزار ہیں، غیر قانونی جنگ کے خاتمے اور حتمی اور دیرپا خاتمے کی شرائط سے متعلق فکر مند ہیں، جنگ ہم پر مسلط کی گئی۔ عباس اراغچی نے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگایا۔ ریلی کے دوران ایرانی عوام کی جانب سے پاکستانی پرچم لہرانے کی ویڈیو بھی شیئر کر دی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کے ایرانی وزیر خارجہ کے بیان کا خیر مقدم، عباس اراغچی کی وضاحت کا شکریہ ادا کیا۔ ایکس پر کہا کہ میرے عزیز بھائی عباس اراغچی، آپ کی وضاحت کو سراہتا ہوں۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کے ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی سے ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق اسحاق ڈار نے کشیدگی میں کمی کے لیے تمام کوششوں کی پاکستان کی حمایت کا اعادہ کیا، مسائل کے حل کے لیے مکالمے اور سفارتکاری کی اہمیت پر زور دیا۔ دونوں رہنماؤں نے قریبی رابطے میں رہنے پر اتفاق کیا۔ امریکہ کو ایران سے جنگ مہنگی پڑنے لگی، مزید 2 قیمتی طیاروں کا نقصان۔ ایران میں تباہ کیے گئے امریکی لڑاکا طیارے F-15 کے پائلٹ کی تلاش۔ امریکی ٹی وی کے مطابق ایک اور واقعے میں امریکہ کے A-10 تھنڈر بلٹ کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اب تک 7 امریکی طیارے گرائے۔ تباہ طیاروں میں F-35، F-15 ایگل اور E-3 جاسوس طیارے شامل ہیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ نئے فضائی دفاعی نظام کا استعمال کر کے کامیابی حاصل کی ہے۔ ایران نے اصفہان میں ایک اور امریکی ڈرون تباہ کر دیا۔ امریکہ نے جنگ میں اب تک اپنے 13 فوجیوں کی ہلاکت اور 365 کے زخمی ہونے کی تصدیق کر دی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا بوشہر ایٹمی پلانٹ کے قریب ایک اور حملہ، سیکیورٹی گارڈ شہید۔ صوبہ خوزستان کے شہر ماشہر میں 6 پیٹروکیمیکل پلانٹ پر حملہ اور میزائل برسا دیے گئے، 5 افراد شہید، کئی صنعتی یونٹس کو نقصان۔ بیلسٹک میزائل ذخیرے کو نشانہ بنانے کا اسرائیلی دعویٰ۔ تہران اور قم سمیت مختلف شہروں میں دھماکے، اصفہان میں ہلال احمر کا کارکن شہید۔ البرز صوبے کے پل پر حملے میں شہداء کی تعداد 13 ہو گئی، اب تک 55 لائبریریز کو بھی نقصان۔ 24 گھنٹے میں 206 حملے، شہداء کی تعداد 2070 ہو گئی۔ ایران نے اشیاء ضروریہ کے جہازوں کو ابنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ کہتے ہیں کہ ایٹمی پلانٹ پر حملے کی صورت میں تابکاری کا اخراج ہوا تو تہران ہی نہیں خلیجی ممالک میں بھی زندگی ختم ہو سکتی ہے۔ عباس اراغچی کا اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کو خط لکھا، وہ شہر جوری پلانٹ کے قریب حملے انتہائی تشویشناک ہے، حملے سے تابکاری اخراج کا خطرہ ہے جو ایک ناقابل برداشت صورتحال۔ اسرائیل اور امریکی اڈوں پر ایرانی حملوں کی نئی لہر۔ بحرین کے شمال میں امریکی پیٹریاٹ میزائل دفاعی نظام اور کویت میں امریکی راکٹ بیٹریوں پر میزائل برسانے کا دعویٰ۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات میں امریکی فوج کی کمانڈ سینٹر اور تربیتی مرکز کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی ٹیکنالوجی کمپنی کے دفتر پر بھی حملہ۔ اسرائیلی تجارتی بحری جہاز کو خفیہ اور خلیفہ بن سلمان پورٹ پر کامیابی سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا گیا۔ اسرائیل کے جنوبی وسطی شمالی علاقوں میں اہم صنعتی اور فوجی مراکز پر حملے ہوئے، رامات گان میں عمارتوں کو نقصان پہنچا۔ یمنی حوثیوں نے بھی اسرائیل کو نشانے پر لے لیا۔ ترجمان کے مطابق اسرائیلی بن گورین ایئرپورٹ اور جنوبی علاقے میں فوجی تنصیبات پر حملے۔
لبنان میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں ایک اسرائیلی فوجی مارا گیا. جنوبی علاقے میں بمباری حزب اللہ نے راکٹ اور ڈرونز برسا دیے. لبنانی تنظیم کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیل کی گولانی بریگیڈ کے ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا. فوجیوں کے اجتماعات پر بھی حملے کیے گئے. حالیہ جنگ میں حزب اللہ سے جھڑپوں میں 11 اسرائیلی فوجی مارے جا چکے ہیں. اسرائیل نے زخمیوں کی بھی تفصیلات جاری کر دی ہیں. اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق اسرائیل پر ایرانی حملوں میں زخمی افراد کی تعداد 6,771 ہو گئی. اسرائیلی اسپتالوں میں 134 افراد زیر علاج ہیں. 2 کی حالت تشویشناک ہے. دوسری طرف جنوبی لبنان کی قصبے پر اسرائیلی حملہ خاتون سمیت 5 افراد جاں بحق ہو گئے اور بطولے و شہابیہ کے مختلف علاقوں میں بمباری سے متعدد افراد زخمی ہو گئے. اسرائیلی فوج کی جنوبی لبنان کے علاقے کفرحتہ کے رہائشیوں کو فوری انخلاء کی ہدایت. ایران کے اسٹیل اور پیٹرو کیمیکل پلانٹس کو نشانہ بنایا گیا. ایران کے اسٹیل بنانے کی 70% صلاحیت ختم کر دی. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا دعویٰ الزام لگایا کہ تنصیبات ہتھیار بنانے کی بنیادی مواد کے لیے استعمال ہو رہی تھیں. خلیجی ممالک جو کچھ ہو سکتا ہے کریں، اس سے پہلے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ خطے کو آگ کے گولے میں نہ بدل دیں. بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مطابق سربراہ کا امریکی ڈیڈ لائن پر بیان. محمد البرادعی کی اقوام متحدہ سے بھی امن کی اپیل. یورپی کونسل فرانس، چین، روس سے استقبال کیا. ڈونلڈ ٹرمپ کو روکنے کے لیے کچھ نہیں کیا جا سکتا. اسرائیل میں سینکڑوں افراد ایران جنگ کے خلاف سڑکوں پر نکل آئے. تل ابیب میں عوامی اجتماع پر پابندی کے باوجود سینکڑوں افراد ریلی میں شریک ہوئے. نیتن یاہو کے خلاف نعرے لگاتے مظاہرین تل ابیب کے مرکزی چوک پر جمع ہوئے. مظاہرین نے مطالبات کے بمباری نہیں، بات کرو، جنگ ختم کرو. مظاہرین کا ایران، لبنان، غزہ میں جنگ اور مغربی کنارے میں منظم تشدد روکنے کا بھی مطالبہ. اسرائیلی پولیس کی ریلی روکنے کی کوشش، پولیس و مظاہرین میں جھڑپیں. اسرائیلی پولیس نے کئی مظاہرین کو گرفتار کر لیا. اسرائیلی فوج کا لبنان اور شام کے درمیان سرحدی گزرگاہ پر حملے کا انتباہ. ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے لبنان شام سرحد پر المتسنہ کراسنگ کا علاقہ خالی کیا جائے. المتسنہ کراسنگ کے قریبی M30 ہائی وے پر آمد و رفت روک دی جائے. روسی کمپنی نے بوشہر جوہری پلانٹ سے اپنے عملے کے مزید 198 ارکان کو نکال لیا. روسی خبر ایجنسی کے مطابق روسی عملے کا بوشہر جوہری پلانٹ سے انخلا پہلے سے طے تھا. سربراہ روسی جوہری کمپنی کا کہنا ہے کہ پلانٹ کی حدود میں پروجیکٹائل حملے سے عملے کا جاں بحق شخص ایرانی تھا. بوشہر جوہری پلانٹ کی صورتحال سے صدر پیوٹن کو آگاہ کر دیا ہے. متحدہ عرب امارات کے دمشق میں اماراتی سفارتخانے پر حملے کی مذمت. اماراتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ اس سفارتخانے میں ہنگامہ آرائی، توڑ پھوڑ کی کوششیں ناقابل قبول ہیں. اماراتی سفارتی مشن اور سربراہ کی رہائش گاہ کو نشانہ بنایا گیا. ویانا کنونشن کے تحت سفارتخانوں کے تحت کو یقینی بنایا جائے. UAE کا شامی حکومت سے سفارتخانے اور عملے کے تحفظ کا مطالبہ. اماراتی صدر کے مشیر انور قرقشاش کا کہنا ہے کہ سفارتی مشنز پر حملہ عالمی قانون کی کھلی خلاف ورزی ہے. سفارتخانوں پر حملہ میزبان ملک کی سیکیورٹی پر سوالیہ نشان ہے اور چھوٹا انتہا پسند گروہ ناقابل قبول ایجنڈے پر عمل پیرا ہے. افسوسناک واقعات خطرناک پیغام دیتے ہیں، سخت کارروائی ضروری ہے. انور قرقاش کا عالمی قانون کے مکمل احترام و عمل درآمد کا مطالبہ. ترک صدر طیب اردوان کی نیٹو کے سربراہ مارک روٹے سے ٹیلی فونک گفتگو. مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تبادلہ خیال. ترک صدر کا کہنا تھا کہ مشرق وسطیٰ کی جنگ نے جو اسٹریٹجک بندش پیدا کر دی ہے، عالمی برادری کو ایران جنگ ختم کرانے کی کوششیں دگنا کرنا ہوں گی. ایران کے شہید جنرل قاسم سلیمانی کی بھانجی بیٹی سمیت امریکہ میں گرفتار.
امریکی محکمہ خارجہ نے گرفتاری کی تصدیق کر دی۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کہتے ہیں کہ حمیدہ سلیمانی اور ان کی بیٹی کا گرین کارڈ منسوخ کر دیا۔ دونوں امریکہ سے بے دخلی کے لیے منتظر ہیں۔ ایران کی امریکہ میں گرفتار 2 خواتین سے کسی بھی قسم کے تعلق کی تردید۔ فارس نیوز کے مطابق شہید قاسم مطابق سلیمانی کی بیٹی زینب سلیمانی نے کہا ہے کہ امریکہ کا یہ دعویٰ سراسر جھوٹ ہے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت عوامی ریلیف کے اقدامات پر جائزہ اجلاس۔ بسوں، ویگنوں، ٹرکوں، مال بردار گاڑیوں کو سبسڈی کی ڈیجیٹل منتقلی شروع کر دی گئی ہے۔ شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی طور پر کمزور طبقے کے لیے ریلیف کی جلد فراہمی کے لیے کوشاں ہیں۔ مشکل وقت میں عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ عام آدمی کو ریلیف کی فراہمی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ کفایت سادگی کے اقدامات سے بچائی گئی رقم کو عوام پر خرچ کریں گے۔ کراچی میں مختلف ٹریفک حادثات، 2 قیمتی جانیں چلے گئیں۔ قاضی گوٹ صدیق اکبر چوک کے قریب ٹریفک کی ٹکر اور راہگیر بچہ جان کی باسی ہار گیا۔ جامک بچے کی شناخت 6 سالہ احمد کے نام سے ہوئی۔ کورنگی سنگت چورنگی کے قریب گاڑی کی ٹکر سے سائیکل سوار جاں بحق، ڈرائیور زیر حراست۔ پولیس نے گاڑی کو بھی تحویل میں لے لیا۔ شہر قائد میں رواں سال ٹریفک حادثات میں جاں بحق افراد کی تعداد 269 ہو گئی۔ ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے 93 افراد جان سے گئے۔